تھا. اس کی آنکھوں کی روشنی تھوڑی کم تھی. وہ سونے کی چیزیں بناتا اور ان کو بیچتا. مالی اعتبار سے صحیح تھا لیکن زیادہ کچھ ہائی فائی اس کا معاملہ نہیں تھا. صحیح تھا، اپنے آرام سے کماتا تھا، آرام سے کھاتا تھا. اس کی شادی ہوئی، میاں بیوی دونوں خوش رہتے تھے. اچھا، جب میاں بیوی خوش ہوں، گھر آباد ہوں، وہ تب بگڑتے ہیں جب کوئی دوسرا اس میں دخل دیتا ہے، کوئی دوسرا بہکاتا ہے، کوئی دوسرا اس کو ابھارتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے ویسا ہے. تو ویسے تو زندگیاں سب آسانی سے گزر رہی ہوتی ہیں، جب دوسرا ان میں دخل دیتا ہے تو پھر وہ گھر بگڑ جاتے ہیں اور ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. سونار تھا، اس کی روشنی کم ہونے لگی، یہاں تک کہ اس کا کام سب بند ہو گیا اور اس نے کام بند کر دیا. اتنا کم دکھائی دیتا تھا کہ وہ اب کوئی چیز نہیں بنا پاتا تھا. اب اتنا کما لیا تھا کہ بیٹھ کے ہی کھاتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا، ایک اس کا پڑوسی تھا، وہ تھوڑا عیاش قسم کا آدمی تھا اور چور بھی تھا، بہت بیکار آدمی تھا. لیکن وہ اس کے گھر پہ آنے لگا، اس سے بات چیت کرنے لگا، اس سے دوستی کرنے لگا اور اس حد تک دوستی کری اور یہ بھی اس پر بھروسہ کرنے لگا. اس نے اس پر بہت بھروسہ کیا. وہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، اس کی تعریف کرتا. کوئی انسان ہو اگر اس کی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. تو اس کی تعریف جب کرتا تھا نابینا انسان کی، مطلب اس کو کم دکھائی دیتا تھا، اس سونار کی جب وہ پڑوسی اس کا تعریف کرتا تھا یہ خوش ہوتا تھا اور اس کو طرح طرح کی باتیں کرتا تھا. اس کی بیوی کے خلاف اس نے بھڑکا دیا. وہ جو پڑوسی تھا اس نے اس سونار کو اتنا بھڑکایا کہ دکھائی نہیں دیتا ہے، تو کم دیکھتا ہے، تو جتنا تیرے پاس مال و دولت ہے تو اپنے بیوی کے اگر ذمے کرے گا، اس کو دے گا تو لے کے بھاگ بھی سکتی ہے، تجھے وہ دھوکہ دے سکتی ہے. تو ایسا کر، جتنا تیرے پاس مال و دولت ہے وہ مجھے لا کے دے دو. یہ اس طریقے سے بہکاتا تھا اس کو، اس طریقے سے اسے بتاتا تھا. وہ اس پر بے انتہا بھروسہ کرنے لگا کہ واقعی یہ تو میرا محافظ ہے، یہ تو میرا دوست ہے، سچا جگری دوست ہے کہ یہ اتنا سوچتا ہے میرے لیے. اب کیا ہوا کہ اس نے، پڑوسی نے اس میں درار ڈلوا دی. ان میاں بیوی میں جھگڑے، فساد، ہر دن آئے دن یہی سب باتیں ہوتی تھیں. وہ بیوی کو برا بھلا کہتا تھا، بیوی اس سے کہتی تھی کہ بھائی تم ہم پر شک کر رہے ہو، کیا میں ایسی ہوں؟ تو اس طریقے سے باتیں. اور وہ پڑوسی تھا، وہ روز اس کو بہکا کے جاتا کہ دیکھ اپنی بیوی پہ بھروسہ مت کرنا، وہ کبھی بھی فرار ہو سکتی ہے، تو جتنا تیرے پاس مال و دولت ہے مجھے دے دو. تو اس نے بھروسہ کیا اور بھروسہ کر کے جتنا بھی اس کے پاس مال و دولت تھا اس نے وہ سب لیا اور اسی اپنے پڑوسی کو دے دیا. کہ بھائی تم اچھے آدمی لگتے ہو مجھے، بات چیت کرتے ہو اور اچھی طریقے سے بولتے ہو، مشورے دیتے ہو، تو جتنا میرا مال ہے کہ میری امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لو اور امانت میں خیانت مت کرنا. اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو یار، تم ہمارے دوست ہو، پڑوسی ہو، ہم تمہاری امانت میں خیانت کیسے کریں گے، ہم نہیں کریں گے، آپ ہمیں دے دو. تو 5,000 دینار تھے اس کے پاس ٹوٹل رقم. اس نے جتنا تھا اس کے پاس، جو 5,000 دینار، وہ سب ایک تھیلے میں پیک کیے اور اس کو دے دیا اپنے پڑوسی کو، اپنی بیوی کو بغیر بتائے. تو کہا یہ تم اپنے پاس رکھ لو، تم نے صحیح مشورہ دیا، ہو سکتا ہے کہیں میری بیوی لے کے فرار ہو جائے. تو بیوی پر بھروسہ نہیں کیا اور اس پر کر لیا، پڑوسی پر، جو کہ عیاش، زانی، چور، سارے ہی اس کے اندر یہ جرم تھے. تو اس نے وہ جب سونا لیا تو خوش ہو گیا. اس کی چال یہی تھی اور وہ اسی لیے اس سے قریب ہو رہا تھا، اس سے قربت اختیار کر رہا تھا کہ اس کا جتنا مال ہے وہ ہڑپ کر لیں گے. تو 5,000 دینار تھے، ایک تھیلے میں پیک کر کے اسے دیے، اس نے اپنے پاس رکھ کے اور چلے گیا. وہ گھر سے چلا گیا. اب ادھر یہ لوگ آرام سے رہنے لگے. کام تو کرتا نہیں تھا، تھوڑے بہت پیسے تھے جو بھی ان کے پاس، وہ ان کا کھانا خرچہ چلتا رہا. تھوڑے دنوں کے بعد جب پیسے ختم ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے، سونار نے کہا اپنی بیوی سے کہ جاؤ اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، 5,000 دینار میں نے اس کو دیے ہیں، اس کے پاس سے وہ دینار لے آؤ. اب تو جو ہے پیسے ختم ہو چکے ہیں ہمارے پاس، تو اس میں سے تھوڑے نکال لیں گے پھر اسے دے دیں گے، ہماری امانت رکھی ہے اس کے پاس بھائی. تو بیوی بہت ناراض ہو گئی کہ تم نے اس پر بھروسہ کیا اور ہم پر بھروسہ نہیں کیا. کیا سمجھتے ہو کہ میں غدار ہوں، میں بے وفا ہوں، میں اوروں کی طرح کیا آپ کو دھوکہ دے کر چلی جاؤں گی؟ آپ نے ایسا سمجھا، آپ نے ایسا سوچ بھی کیوں لیا؟ ارے اس نے کہا جتنا میں کہتا ہوں اتنا کر، تو جا کے وہاں سے پیسے لا. کہا
اللہ کے لیے بھروسہ کرو مجھ پر، میں ایسی ویسی نہیں ہوں، میں اللہ کی نیک بندی ہوں، اور میں آپ کو دھوکہ کبھی نہیں دے سکتی۔ وہ اور ہوں گی جو دھوکہ دے کے بھاگ جاتی ہیں، میں اللہ کی نیک بندی ہوں۔ آپ پر کوئی بھی تکلیف آتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ کی تکلیف میری تکلیف، آپ میرے شوہر ہیں، آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ اس کا دماغ خراب تھا، اس پڑوسی نے اسے ایسا سمجھایا پڑھایا تھا، اس نے ڈانٹا اور کہا جا تو جتنا بولتا ہے اتنا کر، وہ جا کے پیسے لا جا کے وہاں سے۔ تو یہ گھر سے نکل گئی۔ اس کے گھر جانے کے بعد جو وہ پڑوسی تھا اس کے گھر پہ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ نکل کر آیا، اس نے دروازہ کھولا، بہت محبت سے بٹھالا، پانی وغیرہ پلایا اور کہا ہاں بتائیے کیسے آنا ہوا ہے۔ کہا میرے شوہر نے آپ کے پاس 5,000 دینار رکھے تھے، وہ دینار لینے آئی ہوں، میرے شوہر نے مجھ سے بولا ہے اور گھر پر ایک بھی روپیہ نہیں ہے، سارے پیسے جو تھے اوپر کے وہ ختم ہو گئے، آپ کے پاس جو 5,000 دینار ہیں وہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس نے کہا میرے پاس 5,000 دینار ہے، اچھا، بولے ٹھیک ہے دینار تو مل جائیں گے لیکن تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے غلط کام کے لیے آگاہ کیا، غلط کام کے لیے ابھارا کہ تم میرے ساتھ ایسا ایسا کرو، میں تمہیں 5 نہیں 10,000 دینار دوں گی۔ اللہ کی نیک بندی تھی، فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو، میرے پڑوسی ہو، تمہارے پاس 5,000 دینار ہیں، اللہ کا خوف کرو، میرے 5,000 دینار دو، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، مجھے 10,000 اور لالچ نہیں چاہیے، مجھے 10,000 دینار نہیں چاہیے۔ اس نے کہا میں تمہیں 10,000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں، تم بس میری بات مان لو۔ اس نے کہا خدا کا خوف کرو، تم کیسے انسان ہو، اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں کہ تم مطلب میری امانت تمہارے پاس ہے اور امانت میں خیانت کر رہے ہو اور تم ہمیں گناہ پر آمادہ کر رہے ہو۔ اللہ کی نیک بندی ہوں میں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی ہوں، اللہ سے ڈرو ورنہ اللہ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچتا، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ پاتا۔ توبہ کر لو، آپ یہ غلط قدم اٹھا رہے ہو، اللہ کا خوف کرو۔ تو اس نے کہا مجھے باتیں مت سمجھا، اگر میں جو کہتا ہوں وہ مان رہی ہے تو میں تجھے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر نہیں مان رہی ہو تو پھر میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، جاؤ جو کر ملے تو کر لو۔ اس نے کہا میرے تو پیسے دو جو 5,000 دینار آپ کے پاس ہیں۔ کہا کس کے سامنے؟ کہا مجھے تو کوئی دینار نہیں دیے تیرے شوہر نے اور نہ میرے پاس کوئی دینار ہے۔ وہ عورت، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو پہنچتے ہوئے واپس چلی آئی، اپنے شوہر کو بتایا، کہا وہ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی دینار نہیں ہے، آپ نے اپنے پڑوسی پر کس طریقے سے بھروسہ کیا، کس طریقے سے یقین کیا، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں کیا آپ کو ایسی لگتی ہوں کہ میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی؟ ارے کچھ تو شرم کرو آپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، ایک پڑوسی پر بھروسہ کیا، دیکھو اس نے کیسا دھوکہ دیا، وہ دینار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کہا کیا کریں؟ کہا اب کچھ مت کرو، آپ بولو مت، جو کروں گی میں کروں گی، جاؤں گی بادشاہ کے پاس اور فیصلہ کرواؤں گی۔ یہ عورت بادشاہ کے پاس چلی گئی۔ بادشاہ ایک نیک دل سچا انسان تھا اور رعایا پر بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والا، رعایا کے ساتھ ظلم اس کو برداشت نہیں تھا، تو وہ بادشاہ کے پاس گئی تو اپنا سارا دکھڑا بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ سلامت، میرے ساتھ اس طریقے سے یہ ہوا ہے، میرے 5,000 دینار ہیں میرے پڑوسی پر اور وہ زانی ہے، عیاش ہے، چور بھی ہے، ہر گناہ ہر جرم اس کے اندر موجود ہے۔ میرے شوہر کو اس نے پہلے بہلایا، اس نے بہکایا، میرے خلاف کیا اور 5,000 دینار لے کر بیٹھ گیا۔ جب میں اس کے پاس لینے گئی دینار تو اس نے غلط کام پر مجھے آمادہ کیا، لیکن میں اللہ کی نیک بندی ہوں، میں اس کی بات پر راضی نہیں ہوں، تو اس نے مجھے واپس کر دیا۔ کہا اگر میری بات مان رہی ہے تو میں تجھے دینار دینے کے لیے تیار ہوں، بات نہیں مانے گی تو میں دینار نہیں دوں گا۔ تو میں پھر قاضی کے پاس گئی کہ شاید قاضی میری بات مان لے اور میرے دینار دلوا دے۔ قاضی کے پاس گئی تو قاضی نے بھی مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کیا اور کہا کہ 5,000 نہیں میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا کہ تم بس میری بات مان لو۔ تو اس نے بھی میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا اور مجھے آمادہ کر رہا تھا، لیکن میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی ہوں، میں کوئی ایسے آوارہ قسم کی عورت نہیں ہوں۔ بادشاہ سلامت آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ فیصلہ کیجئے، مجھے میرے 5,000 دینار دلوائیے اور قاضی اور میرے پڑوسی کو آپ سزا دیجئے۔ بادشاہ نے قاضی اور پڑوسی کو بلایا اس کے، اور قاضی سے پوچھنے لگا کہ تو بتا کہ تجھے فیصلہ کروانے کے لیے بٹھایا گیا ہے یا یہ سب کام کروانے کے لیے؟ تو قاضی بول نہ سکا، اس کی گردن نیچے جھک گئی۔
اس کے پڑوسی کو بلایا گیا، اس کے پڑوسی سے کہا گیا کہ تو نے اس کے 5,000 دینار لیے اس کے شوہر سے، جب یہ تیرے پاس دینار لینے آئی تو تو نے غلط کام پر اسے آمادہ کیا۔ تو وہ اس طریقے سے بولنے لگا کہ ارے بادشاہ سلامت، یہ کون ہے؟ میں تو اس کو نہیں جانتا، یہ کون عورت ہے اور یہ کیا الزام لگا رہی ہے؟ بادشاہ نے کہا تو اس کو نہیں جانتا؟ کہا بادشاہ سلامت میں تو نہیں جانتا، اس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، اور یہ غلط الزام لگا رہی کہ میں نے اس کے شوہر سے 5,000 دینار لیے، اگر ہے کوئی گواہ تو دکھائیے۔ تو وہ عورت بولی کہ بادشاہ سلامت کوئی گواہ نہیں ہے، کسی کے سامنے نہیں دیے گئے، یہ تو چپکے سے اس نے لیے ہیں، اور کوئی تھا ہی نہیں، میں بھی نہیں تھی، اس لیے کہ میرے شوہر نے چپکے سے اسے دیے، اس نے بہکایا میرے شوہر کو۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھ ابھی تو جرم قبول کر لے، تیری سزا کم ہو جائے گی، بعد میں اگر پتا چلا تو پھر تجھے بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ اگر نہیں مانتے ہیں تو میرے محلے میں جا کے پوچھ لو کہ میں کیسا شریف انسان ہوں، آپ نہیں مانتے ہو تو کسی سے جا کے پوچھ لو کہ کبھی میں نے اس کی 5,000 دینار نہیں لیے اس کے شوہر سے، یا اس سے کسی سے نہیں لیے، نہ ہی یہ میرے گھر کبھی مانگنے کے لیے آئی ہے، اگر آئی ہے تو پھر محلے والے بھی موجود ہیں، گاؤں والے بھی موجود ہیں، دیکھا تو ہوگا کسی نے۔ تو اس نے اس طریقے سے اپنی بات کو جو ہے ظاہر کیا کہ بادشاہ سمجھ لے کہ میں بے قصور ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو قصور بار نہیں ہے، تو بے قصور ہے؟ کہا جی حضور مجھ پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے، میں ایک شریف انسان ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم دونوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے، عورت مایوس ہو گئی، آنکھوں میں آنسو لے کر واپس آئی۔ بادشاہ وزیر کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ جاؤ اس کے یہاں اور اس سے کہہ دو جا کے کہ بادشاہ نے تمہیں یاد کیا ہے، رات کے ٹائم وہ بادشاہ سے مل لے جا کے۔ وزیر گیا، جانے کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ تمہیں بادشاہ نے طلب کیا ہے، رات کے ٹائم بادشاہ سے مل لینا جا کے۔ جب اتنا اس نے سنا تو وہ ڈر گئی، کہا لگ رہا بادشاہ بھی ایسا ہی ہے، بادشاہ بھی اسی طریقے کی کوئی ڈیمانڈ کرے گا۔ وہ بڑا ڈر گئی، کانپنے لگی۔ وزیر چلا گیا، لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ چلی گئی بادشاہ کے پاس، کیونکہ معاملہ بادشاہ کا تھا، کوئی عام انسان کا نہیں تھا۔ بادشاہ کے پاس گئی، جانے کے بعد کہنے لگی بادشاہ سلامت آپ نے مجھے یاد کیا؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں میں نے تمہیں یاد کیا۔ بادشاہ نے سارے لوگوں کو باہر جانے کا حکم دے دیا۔ جب سارے لوگوں کو باہر کیا تو یہ ڈر گئی، کہا بادشاہ کچھ کرے نہیں۔ تو جب ڈری تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے فریاد کرنا شروع کر دیا، اے پروردگار عالم مجھے تمام خرافاتوں سے بچا لے، اے مولا میری حفاظت فرما۔ اس طریقے سے دعا کی تو بادشاہ نے جو جملے کہے تو اس سے پھر اس کا جو ڈر تھا بالکل ختم ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو بیٹی ڈرو مت، میں انصاف کروں گا اور اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ تم اس لیے ڈر رہی ہو کہ بادشاہ بھی ایسا نہیں ہے بیٹی، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ قاضی اور تمہارا پڑوسی گناہ گار ہے، لیکن وہ یہاں جرم قبول نہیں ہو رہا تھا اس لیے کہ کوئی گواہ موجود نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ثبوت کے ساتھ انہیں پکڑیں، رنگے ہاتھوں انہیں پکڑیں اور پھر ان کو سزا دیں۔ ایسے تو ہم انہیں سزا نہیں دے سکتے، کوئی ثبوت نہیں ہوگا، بغیر ثبوت کیسے دیں گے؟ لیکن بیٹی تمہیں اس میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ کہا جی بتائیے کیا ساتھ دینا ہوگا؟ کہا ایک منصوبہ ہم بنا رہے ہیں، اس منصوبے پر آپ اگر کھری اتر گئیں تو ان دونوں کو سزا مل جائے گی اور آپ کا پیسہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت میں تیار ہوں۔ تو وہ عورت تیار ہو گئی، کہا ٹھیک ہے، اس کو منصوبہ بتا دیا گیا یہ کرو۔ تو اس نے کیا کیا، گھر پہ گئی، دوسرے دن اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا، اس نے کھانا بنایا، بہترین کھانا بنایا، اور سب سے پہلے قاضی صاحب کے پاس گئی۔ جب قاضی کے یہاں گئی تو قاضی نے اسے بھگایا، کہا نکل یہاں سے، پھر آ گئی تو میرے یہاں پہ مجھے پھنسانے کے لیے آئی ہے، کوئی منصوبہ لے کے آئی ہے؟ اس نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں قاضی صاحب، میں آپ کی دعوت کرنے آئی ہوں، میں نے آج بہت لذیذ کھانا بنایا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ بادشاہ نے آپ لوگوں کو باعزت بری کر دیا، مجھے مایوس کر دیا، بادشاہ سے ہمیں کوئی امید ہے نہیں، تو آپ کو میں جو آپ کی بات ہے میں مانوں گی، مجھے بس 5,000 دینار دے دیجئے گا۔ اسی لیے تو میں آپ کے پاس آئی تھی کہ 5,000 دینار مجھے مل جائے، آپ تو 10 دینے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ مجھے 5,000 دے دینا، میں ہر بات کرنے کے لیے راضی ہوں، جو بھی آپ کی بات ہے، جو بھی آپ مجھ سے کہیں گے میں راضی ہوں، آپ میرے گھر چلیے، کھانا کھائیے، جو بھی آپ چاہتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی راضی ہو گیا، کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ پھر یہ فوراً اس کے گھر سے نکل کر اپنے پڑوسی کے گھر گئی،
جانے کے بعد وہاں جب پہنچی تو قاضی تو بہت دیر کے بعد مانا تھا، اس کی دعوت کو قبول کیا، لیکن اس نے دیکھتے ہی کہا مجھے امید تھی کہ تو واپس ضرور آئے گی، شاہ سے بھی تجھے کوئی امید ہے نہیں؟ اس نے کہا ٹھیک کہا آپ نے، بادشاہ سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، بادشاہ نے تو تم لوگوں کو باعزت بری کر دیا، تو پھر میں کیوں ان سب جھمیلوں میں پڑوں؟ میں اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں کہ میں تمہاری بات ماننے کے لیے راضی ہوں، تم 10,000 نہیں مجھے 5,000 دینار دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا بتاؤ؟ کہا بات یہ کہ جو تم چاہو گے میں کروں گی، بس میرے گھر دعوت ہے، آپ آ جاؤ اور جو بھی تمہاری مرضی ہو تم وہ دیکھنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اب وہ گھر پہ گئی، جانے کے بعد کیا دیکھتی ہے دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، اس نے کھولا تو قاضی تھا۔ قاضی کو اس نے اندر ایک کمرے میں لے گئی، وہاں پر قاضی سے کہا کہ آپ اپنا شاہی لباس اتار دیجئے اور سادہ سا لباس پہن لیجئے۔ وہ اپنا شاہی لباس اتار رہا تھا اور سادہ والا لباس پہن ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ قاضی نے کہا دیکھو کون ہے؟ جب وہ گئی تو وہی پڑوسی تھا، اس کو وہ دوسرے والے کمرے میں لے گئی، وہاں پر اس نے کہا کہ تم جو یہاں پر ریلیکس کرو اور میں کھانا وغیرہ لاتی ہوں۔ دونوں بالکل، وہ اس کمرے میں تھا، وہ اس کمرے میں تھا، اور دونوں کو پتا نہیں کہ اس میں وہ ہے اس میں وہ ہے۔ اتنے میں ہی کسی نے تیزی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے بھاگ کے دوڑ کے دروازہ کھولا، کیونکہ اس کا پہلے سے ہی منصوبہ تھا۔ جب دروازہ کھولا تو بادشاہ اور کے سپاہی تھے، بادشاہ اور اس کے سپاہی جیسے گھر کے اندر داخل ہوئے تو یہ قاضی بھی نکلا فوراً باہر اور وہ پڑوسی بھی اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ دونوں جب وہیں گھر پہ ملے بادشاہ کو تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً ان کو پکڑ لیا جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم پہلے بھی جانتے تھے کہ تم گناہ گار ہو، تم نے اس عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن ہم ثبوت کے ساتھ تمہیں رنگے ہاتھ پکڑنا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو پکڑوایا اور ان کو کڑی سی کڑی سزا دلوائی۔ بادشاہ نے اس کے 5,000 دینار بھی دلوا دیے اور دعائیں دیتے ہوئے واپس ہو گیا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو انصاف کرتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، دنیا آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ سچے رہیں، نیک رہیں،